اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مواشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ شاید یہ جو 500 ان کو کہہ رہے ہیں جو یہ قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پرہیز کرو، کہ ان سے مت پوچھو کہ قسمت کا حال کیا ہے ہمارا آگے۔ یہ چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب افعال فاسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہے ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو، تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانوروں کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں
وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ زاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے اشنائیاں کرو، کہ مطلب یہ سب نہیں کرنا۔ جو نکاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ جائز طریقے سے آپ ان سے رکھ سکتے تھے۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی جو کرے گا تو وہ آخرت میں اس کا دیوالیہ نکلے گا، تو وہ اس کے لیے مطلب مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اسی کو ہی سننا ہے اور اسی پہ ہی ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیاں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ پیچھے جو صورتیں گزری ہیں ان میں ایسے ہی لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ریپیٹ کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ اللہ ترسی سے، خدا ترسی یعنی کہ لکھا یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ 1
to 6 रकू ख़त्म हो गए। अल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ूँगी और फिर जिस तरह से मैं रूटीन वाइज अपलोड कर रही हूँ एडिटिंग करके, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। सुबह मैं फजर के बाद यानी कि इशराक के बाद ही इसको मैं डेली डाल रही हूँ। तो जैसे जैसे ये एडिटिंग हो जाए तो मैं इंशाल्लाह इसको डाल दूँगी। और उम्मीद है कि आपको समझ आती होगी कि जो मैं पढ़ रही हूँ, और क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो मैं उर्दू में तर्जुमा पढ़ रही हूँ, तो इसको हमने गौर से सुनना है और अमल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अमल करें, जो बात सुने और उस पर अमल करें, ज़रूरी है ये, ठीक है ना। और हमें कुरान के मुताबिक ही हमें ज़िंदगी को चलाना चाहिए, ज़िंदगी को लेके चलना चाहिए कि किस तरह हर चीज़ ही तो अल्लाह ताला ने बता दी है कुरान पाक में, हर एक चीज़ बता दी है कि क्या क्या करना है। क्या पैदा अल्लाह ताला ने हमें किया है ना, तो वो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है, और एक माँ जो ज़रिया बनी दुनिया में लाने का, तो वो अपनी औलाद के लिए कितना अच्छा सोचती है, ठीक है ना, कितना अच्छा सोचती है कि हमारे बेटे को या बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है कि इसको अच्छे तरीके से मैं अच्छे रास्ते पे चलाऊं। तो जिसने हमें मतलब पैदा किया है, जो जिसने रूह फूंकी है हमारे अंदर अपनी, और एक मतलब हम क्या चीज़ थे, तो कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला ने हमें कैसे पैदा किया, पूरा ये सिस्टम उसमें अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें पैदा किया एक लुत्फ़े से। तो वो अल्लाह ताला ने एक एक बात बता दी है। तो हम फिर अल्लाह ताला कहता है कि झगड़ते हो, तड़ाक पड़ाक बोलते हो, और मतलब अपने मतलब पैदाइश को भूल गए हो। तो हमें अपनी पैदाइश को नहीं भूलना चाहिए। जब हम अपनी पैदाइश को नहीं भूलेंगे ना, तो फिर हम अल्लाह के हर अहकामात को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो हमारे लिए ये पूरा एक कुरान उसने भेज दिया है कि इसको पढ़ लो और इसके बताए हुए रास्तों पर चलो। तो हमें इसके बताए हुए रास्तों पे ही चलना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, गौर करेंगे, फिर ही तो अब और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे कि उर्दू में, जो उर्दू लैंग्वेज वाले हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, जो अपने अपने लैंग्वेज वाले हैं, वो अपनी लैंग्वेज से कुरान को समझाएंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुरान आ गया हुआ है। तो वो समझाएंगे तो ही तो सबको समझ आएगी, पता चलेगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि ये इस रमज़ान के महीने में, इस मुबारक महीने में हम कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और बच्चों को भी बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ने की तौफीक दें, मतलब उनको रास्ते पे लगाएं इस कि कुरान को पढ़ना है, हाफिज़ कुरान बनाएं, उनको तर्जुमा सुनाएं, तर्जुमे वाला कुरान घर पर रखें, वो उन्हें कहीं पढ़ें। तो ये जो जैसे मैं वीडियो डाल देती हूँ चैनल में, तो आप अपने तक ना माए रखें या बाप अपने तक ना रखें कि खुद सुन के या ऐसा छोड़ दें। तो वो अपने बच्चों में को भी ये फॉरवर्ड करें, उनके मोबाइलों में भी ये फॉरवर्ड करें, उन्होंने कहीं ये सुने कि ये कुरान की आयतें हैं, उनके तर्जुमा है, इनको सुने, ताकि उनको भी पता चले कि कुरान क्या कहता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह फिर बात होगी, तो मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें।